اس میں شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی، اور یہ اعجاز صرف اور صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو ہی حاصل ہے۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا اس کے آخر پر یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو جلد اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ یہ نقص آپ کو دنیا کی ہر کتاب میں دکھائی دے گا۔ یہ اعزاز صرف اور صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے کہ پہلا صفحہ کھولیے تو کتنا خوبصورت کلام ہے، ذالک کتاب لا ریب فیہ۔ اے مخاطب، آگے کے احکامات بعد میں پڑھنا، پہلے صفحے پر یہ فیصلہ کر لے تیرے ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی گنجائش بھی باقی ہے، جس کا لفظ لفظ صداقتوں پر مشتمل اور جس کا حرف حرف نور افزا ہے۔ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے لیکن قرآن مجید کی بتائی ہوئی کوئی بات کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ ایک مومن کو قرآن مجید کی حقانیت اور سچائی پر اتنا یقین کامل ہونا چاہیے، اور اس کا دعویٰ خود قرآن مجید نے 14 صدیاں قبل اعلان کرتے ہوئے فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ کہا وہ ذکر جو ہم نے اپنے عبد خاص کے سینہ نور پہ نازل کیا ہے، کہا اگر اس میں شک نام کی کوئی چیز دیکھتے ہو اس جیسی ایک صورت ہی لا کر دکھا۔ لیکن نہ وہ کل لا سکے، نہ آج لا سکے، نہ قیامت تک لا سکے۔ میرے امام بولے تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ قرآن کا مقابلہ نہ سکے۔ 14 صدیاں بیت گئی لیکن آج بھی قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسلام کو جھٹلانے کے لیے قرآن مجید کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ لیکن سادہ سی بات ہے، قرآن نے تو کہا اس جیسی ایک سورت لا دو، اور یہ بھی کوئی تقاضا نہیں کہ 40 رکوعات پر مشتمل سورۃ البقرہ جیسی سورت ہوگی تو پھر تسلیم کیا جائے گا، نہیں تو 3 آیتیں سورۃ الکوثر جیسی لا کر دکھا۔ یہ سب سے مختصر اور چھوٹی سورت ہے لیکن آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ اللہ اکبر، اور رو بھی کیسے کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس نے اس کی حفاظت خود اپنے ذمہ کرم پہ دی۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہا یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کا ایک عملی مظاہرہ ہم رمضان مبارک میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حافظ صاحب آگے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ایک حافظ صاحب پیچھے سماعت کر رہے ہوتے ہیں، نہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں قرآن ہے اور نہ سننے والے کے سامنے قرآن ہے، لیکن جیسے ہی زبان سے زبر کی بجائے زیر نکلتی ہے تو پیچھے والے حافظ صاحب بول پڑتے ہیں کہ جناب یہاں زبر نہیں، یہاں زیر لکھی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپنے میں ہمارے محلے میں ایک حافظ صاحب تراویح سنانے آتے تھے تو ان کی منظر بڑی پختہ تھی، ویسے تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی سامنے کی، لیکن مسجد والے مدرسے والوں کو کہہ کر ایک حافظ صاحب بطور سامنے ضرور جو ہے وہ مقرر کیا کرتے۔ ایک سال جب رمضان آیا تو مسجد والوں نے جو حافظ صاحب بھیجے وہ عمر میں بہت زیادہ پختہ نہیں تھے، تو مسجد کے نمازیوں میں اختلاف ہو گیا کہ ویسے تو ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن اگر کسی نے لقمے کی ضرورت پڑ گئی تو یہ چھوٹے حافظ صاحب کیا لقمہ دیں گے، لہذا مدرسے والوں سے کہا جائے کہ ذرا پختہ عمر کے حافظ صاحب بھیجے جائے۔ جب یوں نمازیوں میں اختلاف ہوا تو وہ چھوٹے حافظ صاحب کہنے لگے کہ آپ میری عمر نہ دیکھیے، آپ میرا قرآن سن کے دیکھیے۔ روک کے کہتے تھے کہ مغرب کے بعد میں آ جاؤ گا یہاں پہ،
पारा सुन लिया करें और मैं अगर सुना दूं तो फिर मुझे पीछे खड़ा कर दो। इतना यकीन लोगों ने भी कहा बात भी ठीक है, जब शरीयत में गुंजाइश मौजूद है और इजाजत है तो फिर हर्ज भी क्या है, जब मंजिल याद है तो खैर वो ऑफिसर पीछे खड़े हो। एक दिन कारी साहब पढ़ रहे थे कि शायद उन्हें कोई मुतशाबा लगा या क्या हुआ, तो पीछे से वो हाफिज साहब बोल पड़े, इन्होंने फिर पढ़ा, वो फिर बोल पड़े, वो फिर पढ़े, वो फिर बोल पड़े। जब ये एक ही रकत में 2-3 बार यूं तकरार हुआ तो कारी साहब ने खड़े खड़े सलाम फेर दिया और पुरजलाल लहजे में कहा कि जरा अलमारी से कुरान मजीद निकाल के। तो एक शख्स आगे बढ़ा, उसने कुरान मजीद निकाला और लाकर हाफिज साहब को पेश किया। तो जब वो खोलने लगे तो छोटा बच्चा आगे बढ़ा और उसके ऊपर हाथ रख दिया और कहने लगा हज़रत ऐसे नहीं, पहले किसी तीसरे शख्स को बतौर मुंसिफ याद पढ़ा और फिर मैं बताऊंगा मैं क्या पढ़ा रहा था और फिर आप बताइएगा आप क्या पढ़ रहे हैं। इतना यकीन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मालिक मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है कि जिनकी इंजीलें उनके सीनों में महफूज हैं, तो मालिक वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। तो अल्लाह की रहमतों ने जवाब दिया नहीं ईसा, वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत। 7 साल की उम्र का बच्चा होता है, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक मुकम्मल कुरान उसके सीने। तो जब लोगों ने आगे बढ़कर एक तीसरे शख्स को बतौर मुंसिफ खड़ा किया तो पहले हाफिज साहब ने पढ़ा, फिर उस छोटे बच्चे ने पढ़ा और जब कुरान खोला गया तो छोटा बच्चा सच्चा निकला। कहा हजरत यही तो मैं बता रहा हूँ, आप ज़बर पढ़ रहे हैं और मैं ज़ेर पढ़ा रहा हूँ। कहा उम्र का फर्क अपनी जगह, लेकिन पढ़ना वही होगा जो सुने मोहम्मद की जुबान से। बड़े से बड़ा आलिम भी हो, बड़े से बड़ा शहंशाह भी हो, उसको भी इजाजत नहीं, वही पढ़ना होगा जो रब ने उतारा है और इसमें किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो इतना यकीन होना चाहिए कि ये 100% सच पर मुश्तमल किताब अल्लाह की तौफीक से आज भी उम्मत के पास हो। और ये नहीं कि किसी अमीर शख्स के यहाँ शहर में कोई एक किताब है, हर शख्स के यहाँ, बल्कि गरीब से गरीब शख्स के यहाँ भी ये किताब 100% असली सूरत में मौजूद है। और हम सब ये एजाज रखते हैं पूरी दुनिया के सामने हम सीना तान कर कह सकते हैं हमारे हाथों में वही किताब है जो हमारे रसूल रहमत के सीना नूर पे नाज़िल की। 14 सदियों के बाद कोई तब्दीली, कोई तबद्दुल, कोई तब्दीली नहीं। कुरान मजीद का दूसरा हक ये है सेहत लफ्ज़ी के साथ, मखारिज की सही अदायगी के साथ इसको ऊपर से देखकर पढ़ना सीखा, और ये कुरान मजीद का दूसरा बुनियादी हक है। और ये चीज़ हम अपने असलाफ की ज़िंदगियों में देख सकते हैं। सहाबा बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ा करते थे और यार वैसे वो पढ़ते भी क्यों ना, उन्होंने कुरान सीखा भी तो साहिब कुरान से। जितना कामिल उस्ताद होता है शागिर्द भी तो उसी तरह कामिल होते हैं। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से लोग डिग्रियां हासिल क्यों करते हैं कि लोग बताते हैं जनाब मैं फलां इदारे का फाजिल हूँ, मैं फलां मदरसे से पढ़ा हूँ, कोई कहता है मैं फलां शेखुल हदीस का शागिर्द हूँ, वो कहता है मैं फलां प्रोफेसर साहब। मैं भी पिछले दिनों एक दोस्त से मिला तो वो रियाजी में उन्होंने एमएससी की तो पहली पोजीशन हासिल की यूनिवर्सिटी में, तो फख्र से कहते हैं कि मैं फलां प्रोफेसर का शागिर्द हूँ और रियाजी में उनका बड़ा नाम है। तो बड़ा मान है यार, कोई कहता है मैं फलां प्रोफेसर का शागिर्द हूँ, कोई कहता है मैं फलां शेखुल हदीस का शागिर्द हूँ, कोई कहता है मैं फलां इदारे का फाजिल हूँ, मैं फलां जामिया से पढ़ा हूँ, मैं फलां यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। बड़े बड़े नास होंगे लोगों के, लेकिन उनका मान क्या होगा जब कोई उनसे पूछता होगा तुम कहाँ से कुरान सीखा है, वो फख्र से कहते होंगे हमने सोने मोहम्मद से कुरान सीखा, हमने रसूल से कुरान सीखा, हमने नबियों के इमाम से कुरान सीखा। क्या मान है ये, एजाज़ सिर्फ सहाबा की जमात पास है। इस उन्वान पर बड़ा मोतबर नाम है हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ा करते। एक दिन घर बैठे कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे कि गली से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ और हुजूर ने सलाम के कानों तक उनकी तिलावत की आवाज़ आई
تو میرے حضور وہی رک کے قرآن سننے لگے۔ جب صبح ملاقات ہوئی تو حضور فرمایا کہ ابی آپ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ یار وہ کتنا خوبصورت پڑھتے ہوں گے جن کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آپ خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ حافظ قرآن ہے تو عمرہ کرنے گئے، تو وہ کہتے ہیں میں ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے نکل رہا تھا تو مجھے ایک قاری صاحب نے یوں ہاتھ سے اشارہ کیا، جو لوگ گئے ہیں ان کی آنکھوں میں یقیناً منظر جاگ پڑا ہوگا کہ نماز ظہر کے بعد مختلف قرآن کے حلقے لگے ہوتے ہیں اور وہاں پہ مختلف عربی النثر قاری صاحبان لوگوں کو تلاوت اور تلفظ اور نماز ٹھیک کروا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سورہ فاتحہ سنائیں، تو کہتے ہیں میں نے تعویذ و تسمیہ پڑھے اور میں نے سورہ فاتحہ سنا دی، چونکہ میں حافظ قرآن تھا۔ تو جب سورت مکمل ہوئی تو وہ قاری صاحب مسکرائے اور کہنے لگے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہے، آپ کا لب و لہجہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ حافظ صاحب جب یہاں پاکستان آئے تو وہ یہ بات یوں سناتے اور خوشی سے پھولے نہ سماتے اور کہتے اب پاکستان کے قاری مانے یا نہ مانے، مجھے محبوب کی مسجد کے قاری صاحب سبحان اللہ، تیرا تلفظ بھی ٹھیک ہے، تیرا لہجہ بھی ٹھیک ہے۔ یار جن کو 14 صدیوں کے بعد ان کی مسجد کے کوئی قاری صاحب فرما دیں وہ تو خوشی سے پھولے نہ سمائیں، اور جن کو محبوب خود کہیں کہ وہ بھائی تم بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، کیا کیفیت ہوگی حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نے کہا ہوگا کہ آپ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو بھی چاہیے نا کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا قرآن پڑھانے کا ضرور بندوبست کریں۔ لیکن یقین جانیے اس عنوان پر ہماری بہت زیادہ غفلت اور سستی ہے جو بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہ صبح کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ جناب قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو اس وقت دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ وقت بھی حکمت میں آنا چاہیے کہ تین بار اعلان کر کے جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے، منت بھرے لہجے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم شروع ہوگی، جلدی جلدی بھیج دیں۔ کیا کبھی کسی پرائیویٹ اسکول والوں نے بھی یوں اعلان کروایا؟ کبھی آپ نے کسی رکشے پر کسی پک اپ پہ یہ آواز سنی ہو کہ اس محلے کے بچے صبح لیٹ آتے ہیں، بچوں کو صبح اسکول ٹائم سے بھیجا جائے؟ اسکول والوں کو تو ضرورت نہ پڑی کہ وہ اعلان کروائیں، قرآن والوں کو کیوں ضرورت پڑ گئی؟ سوچنے کی ضرورت ہے جا کے۔ پھر مائیں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی جا کے قرآن پڑھے، بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے اور وہ ہاتھ میں اس کتاب کا پارا پکڑ کے مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے، اور پھر مسجد کے اندر کی جو حالت ہے وہ بھی ناگفتہ میں ہے۔ ایک قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 60-70 بچے ان کے سامنے بیٹھے، آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے، کوئی صاحب فہم مجھے بھی یہ بتائے ایک بچے کے حصے میں 1 منٹ بھی پورا نہیں آتا تو کتنا قرآن سیکھ کے وہ کیا ہوگا؟ پچھلا سبق سنانا بھی ہے، آگے کچھ نہ کچھ پڑھنا بھی ہے، تو کتنا قرآن سیکھ کے وہ کیا ہوگا؟ اور اگر قاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو کوئی نماز یا دعا سکھانا چاہیں، بعض اوقات مائیں دروازوں تک پہنچ جاتی ہیں کہ قاری صاحب کو نہیں پتا کہ بچہ اسکول سے لیٹ ہو، سارا دن اس کو آج ہی سکھانا تھا۔ یہ ہمارے رویے ہیں کتاب رحمت قرآن مجید کے حوالے سے۔ اچھا یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجیے۔ وہی بچہ جب گھر واپس پلٹتا ہے، ماں جلدی سے پکڑ کر بچے کو نہلاتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما، اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہے، رات سے یونیفارم پریس کیا تھا کہیں وابڈا والے لائٹ نہ بند کر دے اور بچہ اسکول جانے میں لیٹ نہ ہو جائے۔ اس کو اسکول کا یونیفارم دیا جاتا ہے، ٹائی اسکول کی یونیفارم کی لگائی جاتی ہے، بیگ اسکول کے یونیفارم کا لگایا جاتا ہے، کتابیں، پینسلیں، ربر، شارپنر تک مائیں خود دیکھتی ہیں کوئی چیز گھر نہ رہ جائے اور بچہ صبح اسکول میں پریشان نہ ہو۔ لنچ باکس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے، واٹر کین اس کی بغل پہ لٹکائی جاتی ہے
اور باپ اٹھتا ہے تو 50 روپے خرچی اس کی جیب پہ ڈالتا ہے، موٹر سائیکل پر بٹھا کے اس کو 7 بجے اسکول چھوڑ کے آتا ہے، 2 بجے وہاں سے واپسی، 3 بجے ٹیوشن سینٹر، 6 بجے وہاں سے واپسی، اور مہینے کے بعد ماسٹر صاحب کو فون کر کے بھی پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھائی میں ٹھیک چل رہا ہے نا؟ میں نہیں کہتا بچوں کو اسکول نہ بھیجے، ان کو ضرور اسکول بھیجے، یہ بنیادی تعلیم ہے، اس کے ساتھ بہت ساری معاش اور معاشرتی چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ میں نہیں کہتا اسکول نہ بھیجے، ضرور بھیجے، لیکن میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ ضرور سوچیے گا صبح رب کے قرآن کے لیے کتنا وقت نکالا اور شام تک دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کتنے تڑپتے رہے، اور پھر کل کو ماں باپ آ کے گلا کرتے ہیں اور کہتے جی بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ماں کہتی ہے اسے باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اور باپ کہتا ہے یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کی میٹرک ایف اے اور بی اے کی فیسیں کیسے بھری ہے، یہ دوستوں میں بیٹھنا تو کوئی کام سمجھتا ہے، لیکن بوڑھی ماں گھر میں بیمار ہے، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو ہماری تو جناب ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ملا ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، تو میں کہتا ہوں آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی کہ بچہ میٹرک میں فیل ہو جاتا، آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی بچہ کالج میں نہ داخلہ لے پاتا، آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی جب وہ یونیورسٹی میں داخلے کے میرٹ پر پورا ہوتا، لیکن یہ تو مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو اس کے اندر 60, 70, 80% تک پہنچ چکے ہیں اور ڈگری اس نے بہت بڑی حاصل کر لی ہے، وہ تو 70-80 ہزار پیسے ڈگری کی بنیاد پہ کما رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں بچہ میری بات نہیں مانتا، ماں کہتی ہے اسے باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں، تو معذرت کے ساتھ جناب کیمسٹری نہیں بتاتی ماں کس ہستی کا نام، فزکس کا کوئی قانون نہیں بتاتا کہ باپ کس ہستی کا نام ہے، ریاضی کا کوئی کلیہ نہیں بتاتا ماں باپ کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے۔ یہ سبق کیمسٹری، فزکس، بایو یا ریاضی نے نہیں پڑھانا تھا جناب، یہ سبق رب کے قرآن نے یا محمد کی میٹھی بولی نے بتانا تھا۔ ہم نے قرآن پڑھایا نہ ہم نے حدیث پڑھائی، اور ہم نتیجہ وہ مانتے جو قرآن اور حدیث سے پڑھا۔ اخلاقیات کا سبق تو قرآن کا سبق تھا، آداب معاشرت تو قرآن نے سکھا دیتے، رزق حلال تو قرآن سے ملنا تھا، دیانتداری اور سچائی کا نور تو قرآن اور حدیث سے ملنا تھا، لیکن یہ ہم نے پڑھایا تو نتیجہ وہ مانگنے جو قرآن اور حدیث سے پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو سادہ سی بات ہے، آپ بیکری پہ چلے جائیں اور اس کو کہیں جناب 1 لیٹر پیٹرول دے دیں، تو وہ کیا کہے گا کہ میرے بھائی یہاں سے پیٹرول نہیں ملتا، آپ کسی پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں۔ اچھا آپ پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں اور کہیں کہ جناب 1 درجن انڈے اور 1 بریڈ دے دیں، تو وہ کیا کہے گا بھائی یہاں سے یہ چیزیں نہیں ملتی، آپ کسی بیکری پہ چلے جائیں۔ آپ ضرور بھیجیں اسکول بچے، میں خود کہہ رہا ہوں بھیجیں، ضرور بھیج رہے ہیں، اس پہ کوئی کوتاہی نہیں چاہیے، اپنے بچے کو کالج بھیجیں، یونیورسٹی میں پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، لیکن طے تو کر لیں اس کے بعد ملے گا کیا؟ اس کے بعد ایک کاغذ ڈگری کا ملے گا جس کی بنیاد پہ بیٹا افسر لگے گا، 60,000 70,000 80,000 کمائے گا، 14واں 15واں 16واں 18ویں گریڈ کا افسر بنے گا، یہ طے تو کریں گے اس سے ملے گا کیا؟ تو ضرور یہ ضروری ہے، ظاہر بات ہے دنیا میں رہنا ہے، رزق حلال کمانا فرض ہے، اور اس کے لیے اچھی تعلیم ہونی چاہیے، ہنر ہونا چاہیے، وہ ایک الگ ایشو ہے، یہ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ والی ڈگری کے ساتھ بچے کی تربیت نہیں جڑی، اس کے لیے آپ کو اللہ کا قرآن پڑھانا، اس کے لیے آپ کو اپنے بچے کو خود یہ ذمہ داری لینی ہے کہ اس کو اوپر سے دیکھ کے پہلے قرآن پڑھنا آ جائے، اور جیسے یہ صلاحیت، اور یہ کوئی 6 سال کا 10 سال کا کورس نہیں ہے، اگر تھوڑی سی توجہ دے کر اگر بچہ ریاضی، سائنس، کیمسٹری، فزکس کے اسباق پڑھ لیتا ہے، اتنی مشکل کتابیں 4 سے 6 ماہ میں وہ قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا سیکھ سکتا ہے، اور اتنا وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنے بچوں کو خود دینا چاہیے کہ اپنے بچوں کو خود قرآن سکھایا جائے، اور اس کے بعد یہ کیا جائے جیسے بچہ قرآن مجید پڑھ لے تو تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم سیکھا جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ ہمارا بہت بڑا آدمی ہے، بچے نے اگر قرآن پڑھ لیا
تو ہم نے قاری صاحب کو مٹھائی کا ڈبہ دیا، ایک سوٹ دیا، اور ہم نے کہا حضرت کل سے آپ نہ آئیے گا، ماشاءاللہ بچے نے روانی سے پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ اور ہم نے بچے کی دستار کی اور قرآن بھی اس نے لپیٹ کر اونچے غلاف میں رکھ دیا، اور پھر دوبارہ پڑھا بھی تو رمضان میں پڑھ لیا، اور پھر ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ رمضان میں اس نے 3 بار قرآن پر ختم کیا۔ تو کیا یہ قرآن اس لیے نازل کیا تھا اس کو طوطے کی طرح اوپر سے دیکھ کے ہم پڑھتے جائے بس اور زندگی اپنی مرضی کی گزارے؟ ایسے تو نہیں تھا۔ اس قرآن کے نزول کا بنیادی بڑا مقصد یہ تھا کہ زندگی اس کے مطابق گزارے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہم گزاریں گے کہاں جب کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لکھا کیا ہے، ہمیں معنی مطلب مفہوم ترجمہ آج تک شوق ہی نہیں پیدا ہوا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ یار کسی بڑی جگہ سے کوئی پیغام آ جائے لوگ ترجمہ کروا دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ موبائل کے اندر کبھی میسیج آ جاتا ہے، کمپنی کے بہت سارے میسیجز آتے ہیں، تو آپ لوگوں کو انگلش پڑھنے کی آتی تو فوری طور پہ بندہ تلاش کرتے ہیں جو انگلش جانتا ہوتا ہے، تو کوئی دیکھتا تو وہ کہتا ہے یار یہ نا کمپنی کا پرومو میسیج ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ کہتے ہیں یار میسیج روز آتا ہے، بتاؤ تو صحیح لکھا کیا ہوا، اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ یار کمپنی کی طرف سے میسیج آیا تو یہ فکر لگی کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ کسی نے کوئی خط پہنچایا پکڑایا اور کہا کہ جناب یہ عدالت کی طرف سے آیا، یہ بینک کی طرف سے آیا، یہ فلاں محکمے کی طرف سے آیا، دیکھا تو انگریزی میں تھا، معنی نہیں آتا، یہ تو نہیں کہا ٹھیک ہے لیکن ہمیں پتہ ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات جڑی ہے، ہم فوری طور پہ بندہ تلاش کرتے ہیں، اس کا معنی مطلب مفہوم بتائے، لکھا گیا۔ یار ایک کمپنی کی طرف سے میسیج آیا ہو تو فکر لگ جاتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کائنات کے خالق کی طرف سے 30 پاروں کا میسیج آیا ہو، زندگی بیت جائے، خیال بھی نہ آئے کہ لکھا کیا ہوا، معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے۔ کل رب نے پوچھ لیا میرے بندے، میں نے تجھے 50-60 سال کی زندگی دی، تو نے بیٹیوں کے لیے ٹرک بھر کے جہیز اکٹھے کیے، تو نے بیٹوں کو پلاٹ بنا کے دیے، تو نے بیرون ملک بھی بیٹے بھیجے، تو نے پول چیلم دسمیں ختم برادری کے لیے جو ہے ولیمے عقیقے ہر جگہ تو پہنچا اور ساری زندگی تو کھپا دی اپنی، لیکن تجھے 60 سالوں کی زندگی میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ رب نے بھی کوئی پیغام بھیجا، میں نے اس کو بھی پڑھنا تھا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ کل حساب تو اس کتاب کے مطابق لینا ہے، کل قول فیصل تو یہ فیصلہ کرے گا، قرآن کرے گا کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، یہ فیصلہ تو قرآن نہیں کر رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہماری محفل کے اندر قاری قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ ان آیات پر مشتمل تلاوت ہوتی ہے جن میں عذاب الہی کا تذکرہ ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی ہوتا کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، ہمیں صرف اتنا سکھایا گیا کہ جیسے قاری صاحب رکیں گے زور سے سبحان اللہ کہہ دیں اور نیٹ نوٹ نکال کر یوں کیمرے کے آگے ہم نے پھینکنے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے اور بتانے والا بتا کیا رہا ہے۔ آپ اتنے لوگ اتنی ٹھٹھرتی سردی میں آ کر بیٹھے ہیں، یقین جانیے بڑے درد دل سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ زندگی میں قرآن مجید سنا تہیا کر لے، میں نے زندگی میں قرآن ضرور سیکھنا، میرے رب نے کہا کیا۔ آج ہمارا بڑا المیہ یہ ہے، ہمارے اندر یہ تڑپ بھی نہیں پیدا ہوئی آج تک، رنگ برنگ کے سریلے خطیب ہم سن رہے ہیں، نعت خواں سن رہے ہیں، نقیب پورا پورا گھنٹہ ہمارا ضائع کر دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر داد دیتے رہ جاتے ہیں۔ یہ وقت قرآن کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اتنا وقت قرآن کے لیے نکالے، ڈائریکٹ اپنے رب کا قرآن پڑھے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، اس پر وقت نکالے، اس پہ کوشش کرے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بنیادی کام ہے جس کی ضرورت ہے۔ کل یہ عذر نہیں قبول کیا جائے گا، نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال۔ تو گھر کا حاکم تھا، تو نے بیٹوں کو انگریزی سکھائی، کمپیوٹر سکھایا، میڈیکل کی تعلیم دلوائی، تو نے انجینئرنگ یونیورسٹی تک اس کو پہنچایا، تو نے اپنے رب کا قرآن پڑھنا کیوں نہیں سکھایا؟ تو مجھے اور آپ کو اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ سیکھنا ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے کہا کوئی مشکل بات نہیں، آپ صرف اتنا کیجئے، جہاں کہیں مدرسہ کے اندر ترجمہ کی قرآن کلاس کا پیریڈ لگتا ہے، وہاں جا کے اپنا وقت مینیج کر دیں۔
اگر وہ کوئی وقت مینج نہیں ہو رہا، روزانہ آنا جانا مشکل ہے، میں کہتا ہوں اپنی دکان پر، اپنے اڈے پر، اپنی نوکری والے دفتر میں قرآن مجید ترجمے والا رکھیں اور روزانہ ایک رکوع اوپر سے دیکھ کے ترجمے کا پڑھیں۔ جہاں سے سمجھ نہیں آتا وہاں پہ نشان لگا، جہاں سے سمجھ نہیں آتا وہاں نشان لگا۔ اپنے بیٹے کو بھی کہیں، اپنی بیٹی کو بھی کہیں، گھر والی کو بھی اٹھا کے کہیں، ہر کوئی اپنا اپنا قرآن جو ہے وہ لے لے اور اپنے اپنے نسخے کے اوپر نشان لگائے جہاں سے اس کو سمجھ نہیں آتا۔ 8 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد باپ بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی سب اکٹھے ہو جائیں اور کسی مفتی صاحب، کسی علامہ صاحب سے رابطہ کریں، ان کو اپنے گھر بلا لیں یا ان کے مدرسے میں چلے جائیں اور ان کو بتائیں حضرت ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہمیں رب کا قرآن یہاں سے سمجھ نہیں آیا، آپ ذرا ہماری رہنمائی کر دیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا۔ ایک بار زندگی میں یہ کام کر لیجیے، یقین جانے ساری زندگی سوکھی ہو جائے۔ ہماری زندگیوں میں جو تلخیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنز ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو گزاریں گے۔ دیکھو یہ موبائل جب شروع میں آیا تو لوگوں نے اس کو پسند نہ کیا، یار یہ تو بہت بھاری ہے، یہ تو جیب میں اتنی جگہ لے لیتا ہے، یہ چھوٹا ٹھیک ہے، بٹنوں والا فون ہی تو کرنا ہوتا ہے، کالی تو سنی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ اینڈرائڈ موبائل عام ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا اس میں تو بڑے فائدے ہیں، اس کے اندر تو بہت ساری سہولیات ہیں۔ کارپینٹر کو پتہ چلا اس پہ تو بڑے ڈیزائن نکالے جا سکتے ہیں۔ علماء کو سمجھ آیا کہ یار اس سے تو پی ڈی ایف فائل میں لاکھوں روپے کی کتابیں مفت میں پڑھنے میں مل جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق، مزدور نے اپنی ضرورت کے مطابق، بوڑھے بابا جی جو انگریزی سے اختلاف رکھتے تھے لیکن ان کو بھی جب سمجھ آیا کہ بیٹا بیرون ملک گیا ہے، اس کی ویڈیو کال پہ بات ہو جاتی ہے، تو اس بوڑھے بابا جی کو انگریزی نہیں اچھی لگتی لیکن آتی بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق 4 بٹن سیکھ لیے کہ پتر سے اس سے بات ہو جاتی ہے۔ یار ہر بندے نے اپنی ضرورت کے مطابق سیکھ لیا اور جس کو جتنا یہ سمجھ آ گیا اس کی زندگی اتنی سوکھی ہو گئی۔ ہمارے دوست ہیں ان کا سب کچھ اس میں ہوتا ہے، جب کوئی بات پوچھیں، کوئی حوالہ پوچھیں، کوئی کتاب پوچھیں، وہ اسی میں سے نکال کے فوری دے دیتے ہیں، کہتے ہیں زندگی سوکھی ہو گیا تو ٹینشن ختم، کتاب اٹھا لیں۔ جس کو بندے کی بنائی ہوئی یہ ایک ڈیوائس، ایک موبائل جتنا سمجھ آ گیا اس کی زندگی اتنی سوکھی ہو گئی۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ بندے کی بنائی ہوئی چیز سمجھ آ جائے زندگی اتنی سوکھی ہو جاتی ہے، رب کی کتاب سمجھ آ جائے زندگی کتنی سوکھی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ اس دیکھو کوئی بھی مشین ہوتی ہے اس کو چلانے کے لیے ایک مینول کتاب ساتھ ہے، اس کے مطابق چلائیے، کمپنی وارنٹی بھی دیتی ہے، اس کی سہولیات، اس کے فوائد بھی بتاتی ہے، اس طرح اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور اگر آپ وہ کتاب پڑھتے نہیں ہیں تو آپ بڑی سے بڑی مشین ہے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اس کو چلانا ہی نہیں آپ کو آتا۔ تو یہ زندگی اللہ نے اتاری، انسان کو پیدا کیا اور اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 30 پارے اس زندگی کو گزارنے کے لیے اتارے۔ کاش ہم اس کو سمجھنے کا مزاج پیدا کریں۔ قرآن مجید کا یہ بنیادی تقاضا ہم سے، ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کو سمٹ گیا، قرآن مجید کا چوتھا آخری ہے، اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم سمجھ آنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، زندگی اس کے مطابق گزارے۔ لیکن آج اس دور کا بڑا المیہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ عمل سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ہم روزانہ سوشل میڈیا پہ 10 سٹیٹس لگاتے ہیں، 5 گروپوں کے اندر میسج فارورڈ کرتے ہیں، ویڈیوز بھیجتے ہیں، نعت خوانی ہم فارورڈ کر رہے ہیں، علماء کے بیانات یوٹیوب پہ ہم نے سبسکرائب کر لیے، فیس بک کے اوپر بھی شیئر کر رہے ہیں، ہر طرف بیان ہی بیان ہے، لیکن مسجدیں ہیں کہ ویران نظر آتی ہیں، عمل ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، بے حیائی اور برائی ہے کہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ ہم عمل سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں یہی دیکھی ہے، اسی پہ آپ یہ دیکھی ہے، میں نفی کرتا، لیکن ہم کسی پر مطمئن ہیں کہ بس یہی بس کرتے جاؤ اور زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ کوئی پوسٹ بنا کے شیئر کری جا رہا ہے، کوئی ویڈیو کلپ کاٹ کے شیئر کری جا رہا ہے، سب کچھ پھینکتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں اور ہم سمجھتے جا رہے ہیں کہ بس اسی سے کوئی انقلاب آنے والا ہے۔ صاحب جب تک میں خود کو نہیں بدلوں گا مجھے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ورنہ یقین جانیے اس سے ماضی میں تو لوگ سفر کر کے جاتے تھے، لوگ 6-6 گھنٹے سفر کر کے جا کے کسی عالم کی بات سنتے ہیں۔
لیکن آج تو اتنی شیئرنگ ہو رہی ہے، اتنے لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، ایک ایک ویڈیو کے اوپر لاکھوں لوگ جو ہے ریٹنگ بتاتی ہے اتنے لوگوں نے پیغام سن لیا، اتنے لوگوں نے سن لیا، اپنے روح میں اتار لیا، تو ماحول تو معاشرے کا بدل جانا چاہیے۔ لیکن آج بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم عمل سے گریزاں ہیں اور ہم اسی کو کام سمجھتے ہیں اور اسی کو انقلاب سمجھتے ہیں۔ کاش عمل سے پیار کریں، عمل سے زندگی بنے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اصل تو جنت اس کی ہے جو عمل کرے گا۔ قرآن نے تو یہی بتایا، قرآن نے نصاب بتایا جنت کا، کسی جگہ پر قرآن نے مفت جنت کا اعلان نہیں کیا۔ پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن نے کسی جگہ پر نہیں کہا کہ تم آ جانا زندگی اپنی مرضی کی گزار کے ہم تمہیں جنت عطا کریں گے۔ قرآن نے کہیں پر مفت جنت کا اعلان نہیں کیا۔ یہ نقیب ہے، ایک بار ہاتھ اٹھانے میں سارا کو جنت پہنچا دے، اس کا ذوق چلتا ہے جنت اٹھانے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا۔ پیر صاحب بیت پہ جنت بانٹ دے، پیر صاحب کی مرضی ہے۔ خطیب اپنی خطابت کے نام پہ ہاتھ اٹھوا کے جنت بانٹ دے، یہ اس کا ذوق چلتا ہے وہ کروا دے۔ قرآن نے کہیں پہ مفت جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ قرآن نے تو بالکل واضح کہا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ گمان کرتے ہیں ان کو صرف اتنی بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قرآن نے تو کہا ایسے تو نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا ایسے نہیں ہوگا کہ صرف اتنی بات پہ کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیا جائے۔ قرآن نے تو یہ نہیں کہا ایسے تو نہیں ہوگا۔ قرآن نے تو کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم گمان کرتے ہو تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ۔ قرآن نے تو یہ نہیں کہا۔ قرآن نے تو پورا نصاب جنت کا ہر جگہ بیان کیا۔ جہاں سورۃ الزاریات کے اندر جنت کی بات کی تو قرآن نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ قرآن نے تو پورا نصاب بتایا۔ جنت میں کون جائیں گے؟ قرآن نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ جو راتوں کو تھوڑا سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ سحری کے وقت اٹھ کے اپنے رب سے بخشش مانگا کرتے تھے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور وہ جو یہ سمجھتے تھے ہمارے مال ہمارے نہیں ہیں، اس کے اندر سائل اور محروم کا بھی حق ہے، اور اس غریب کی بھی مدد کرتے تھے۔ قرآن نے تو نصاب دیا جنت میں جانے کا، لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم عمل سے بیزار ہے اور ہم صرف گفتگو کے ساتھ اور تقریر کے ساتھ اور لوگوں کی واہ واہ کے ساتھ، سبحان اللہ کے ساتھ اور شیئرنگ کر کے ہم سمجھتے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے۔ میں الحمدللہ بڑی نیکی بتا رہا ہوں، ہر کوئی نیکی پھیلانے کے لیے تو آمادہ ہے، لیکن نیکی کرنے کے لیے کوئی شخص بھی آمادہ دکھائی نہیں دیتا۔ عمل جب تک نہیں کریں گے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھو سادہ سی بات ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کی نبض دیکھتا ہے، رپورٹس دیکھتا ہے، چند سوالات کرتے ہیں اور آپ کی تشخیص کر دیتا ہے کہ جناب یہ بیماری ہے، اس کے یہ اسباب و علت ہیں، ان وجوہات سے یہ بیماری آپ کو ہوئی۔ تو آپ کہتے ہیں جناب پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اس کا پرہیز بتاتا ہے، اس کا علاج بتاتا ہے، نسخہ لکھتا ہے اور ساتھ میں لکھ دیتا ہے واک کرنی ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، وہ سب بتاتا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں واقعی باتیں تو ٹھیک ہے، جو مجھے محسوس ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب نے پورا تشخیص کی۔ اب آپ نے نسخہ جیب میں ڈالا، گھر چلے گئے، اہل خانہ نے پوچھا کہ بتائیے وہ کیا بنا، آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا، تو آپ نے کہا کہ حد ہوگی، کمال ہو گیا، اس طرح کی باتیں تو میں نے نہ تک آج تک سنی نہ میں نے دیکھی، اتنا دانا بینا شخص میری نظر میں نہیں آیا۔ آپ مسجد میں آئے تو نمازیوں نے پوچھا جناب بتائیں وہ کل چیک اپ کے لیے جانا تھا، آپ نے 10 منٹ پھر ڈاکٹر کی تعریف میں لگائے اور کہا یار بڑا دانا بینا شخص ہے، بالکل 100% صحیح بیماری اس نے بتائی۔ آپ دفتر میں گئے تو کولیگز نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ جناب میں تو ایک بار کہوں گا ایک بار ضرور چیک اپ کروائیں، اپنا بڑا دانا بینا شخص ہے۔ نسخہ جیب میں ہے، نہ ہم عمل کرتے ہیں، نہ پرہیز کرتے ہیں، نہ دوا لیتے ہیں، نہ نسخہ استعمال کرتے ہیں، ساری زندگی بھی ہم ڈاکٹر کی تعریف کریں تو کیا ہماری بیماری ٹھیک ہوگی؟ اور اگر ہم جا کے روزانہ صبح شام آتے آدھا گھنٹہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھ کے بھی آ جائیں اور ہم آتے جاتے سلام بھی کریں تو کیا بیماری ٹھیک ہوگی؟ کوئی کہ میں روزانہ تو جاتا ہوں، صبح 10 منٹ بیٹھ کے جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس، شام کو آتے بھی کلینک کے سامنے سے گزر کے آتا ہوں اور گزرتے ہوئے دور سے میں سلام کرتا ہوں۔ ہم نے کسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا ہے؟ کسی نے کہا میں وہاں جا کے بیٹھا تھا، وہاں پہ بیٹھے باتیں تو ٹھیک ہے،
عمل کرنے کے لیے جب تک آمادہ نہیں ہوں گے بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیماری اور لگ جائے گا ہمیں. ایک تو یہ بیماری تھی کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور اپنا علاج کروانا تھا اور ہم نے عمل نہیں کیا, نسخہ استعمال نہیں کیا. اچھا دوسرے دن ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس, تیسرے دن تیسرے ڈاکٹر کے پاس, چوتھے دن چوتھے ڈاکٹر کے پاس, اور ہم یوٹیوب پہ بیٹھ کے نیا ڈاکٹر ہی سرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں حد ہوگی, کمال ہو گیا, متفق ہے, بڑا مزہ آیا. تو ساری زندگی اب یہ کام کر لیں. تو یہ ایک نئی بیماری لگی آج کہ ہم نے پورے پنجاب کے بعد لوگ ٹائم مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جناب وہ ہم نے پورے پنجاب کے سارے خطیب بلا لیے, بس یہ 2-3 بندے رہ گئے ہیں, کوئی آپ شفقت اور مائنڈ کا ٹائم لے دیں. اب ایک نئی بیماری لگی کہ جبکہ محفل میں گئے کیوں تھے, یہ سوال تھا. محفل میں تو گئے تھے اپنے گناہوں کی بیماری کا علاج کروانے, جو نحوست بن چکی تھی اس کو دور کرنا تھا, عمل کرنا تھا. لیکن اب ہمیں محفل میں کوئی چال لگ گیا اور ہم اسی کے گرد گھومتے ہیں. اور حالت یہ ہے جو 25 سال سے تنظیم بنی ہوئی ہے, وہ تنظیم کے اپنے نمائندگان بھی ابھی تک نماز نہیں بنے. پھر دیکھو کہاں پہ نتیجہ نکلے گا, کہاں سے فائدہ حاصل ہوگا. تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں اور ہمارا مقصود کیا تھا اور ہمارا مطمع نظر کیا تھا. آپ اتنی کٹرتی سردی میں تشریف لائے ہیں, میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں, قرآن مجید کو پڑھیے اور قرآن مجید کے اوپر عمل کیجیے. قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے اس کا پیغام اوروں تک پہنچایا جائے. اور تبلیغ کیسے کی جائے یہ پورا موضوع ہے, لیکن میں صرف اتنا جملہ کہہ کر دعا کی طرف بڑھوں گا کہ تبلیغ کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے کردار کو مؤثر کر لیں. جب ہمارا کردار مؤثر ہوگا تو پھر لوگوں کو اس سے دعوت کا پیغام خود بخود دلوں میں اترنا شروع ہو جائے گا. میرے استاد مکرم فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ نکال کے دکھاؤ, یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں بیٹا, نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے, تم دور سے آ رہے ہو, تمہاری مذاکرات, شکل و صورت, چال ڈھال, انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ مسکرا کے وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا. ہمارا کردار اتنا خوبصورت ہو جائے کہ کردار کی دعوت مؤثر ہوتی چلی جائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا عمل نصیب فرمائے, کتاب رحمت قرآن مجید کا حقیقی فہم اور روح نصیب فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. میرے مالک